إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى في موضع آخر: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من كان لله كان الله له. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرقے تھے دین میں نہ مسالک تھے دین میں، فرقے تھے دین میں نہ مسالک تھے دین میں، عہد نبی میں ایک تھی امت رسول کی، منظر اس زمانے میں لوگ بھی ادھورے ہیں، صورتیں تو ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی، صورتیں تو ملتی ہیں
سیرتیں نہیں ملتی، لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، جو ہمارا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جو ہر سال ہمیں ہماری زندگی میں رمضان کا مبارک اور متبرک مہینہ نصیب فرماتا ہے۔ بہت جلد ہمارے سروں پر وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 26ویں تاریخ ہے، صرف 4 دن کا انتظار ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمت، طاقت اور توانائی عطا فرمائے، تاکہ اس مبارک اور متبرک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات، نوافل، سنن، فرائض ادا کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، نماز تراویح ادا کر کے، اللہ کا ذکر و اذکار کر کے اس مہینے کی سعادتوں سے، برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ پچھلے خطبے میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ موضوع کے تحت کچھ چیزیں جو بہت اہم تھیں وہ رہ گئی تھیں۔ تو آج اس خطبہ مبارکہ میں اسی موضوع کو پورا کر دیا جائے، مکمل کر دیا جائے، تاکہ بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لوگو، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار مت کرو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع مت کرو، پھوٹ مت ڈالو، اختلاف مت کرو۔ کیوں؟ اس کا ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا اسی آیت کے اندر، فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اگر غور کریں تو ان دونوں آیات کریمہ کے اندر ہمیں ایک میسج مل رہا ہے، ہمیں ایک سبق مل رہا ہے کہ مسلمانوں، تم سب ایک محمدی پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، اختلافات، انتشارات کو چھوڑ دو، سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ میں غیر مسلمان کو بلاتا ہوں ادھر سے، ہیں یہ آپ کے آواز لگاتے ہیں ادھر سے، کمزور عقیدوں نے ڈالی ہے خرابی، اسلام نہ شیعہ ہے، نہ سنی، نہ وہابی۔ ایک دور تھا صدام حسین کے دور شاسن میں،
جب اس پر ظلم کیا جا رہا تھا تو تمام جگہوں کے مسلمان احتجاج کر رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ ہمارے دھولا ٹانڈا سے بھی کچھ گاڑیاں بریلی ڈی ایم کے پاس کچھ لوگ پہنچے گاڑیوں کے ذریعے سے۔ ہمارے وہ جو امام صاحب تھے سعید الرحمان صاحب، جو المہد الاسلامی سلفی رچھا کے صدر بھی رہ چکے ہیں، باوقار باعزت آدمی ہیں، انہوں نے کہا مولانا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ میں بھی چلا گیا تو ایک مقام پر پروگرام رکھا گیا تھا، اس پروگرام کے بعد ڈی ایم کے آواز پر جانا تھا۔ کچھ نیتا گڑ، کچھ علماء اپنے اپنے بیان دے رہے تھے۔ الحمدللہ مجھے بھی موقع ملا، ہمارے امام صاحب نے کسی سے اشارہ کر دیا، بہرحال میرا نام پکار دیا گیا، تو میں نے اتفاق اور اتحاد کے تعلق سے چند منٹس لب کشائی کی، اور میں نے یہ اشعار اسی وقت پڑھے۔ اتنی داد اور تحسین ملی مجھے تمام طرف سے، جو ہے کہ لوگ چونکہ ہر مکتبہ فکر کے وہاں موجود تھے، اہل حدیث بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، شیعری بھی تھے، مداری بھی تھے، جعفری بھی تھے، چونکہ فرقے بہت تھے مسلمانوں میں، لیکن وہاں ایک اتفاق تھا کہ سارے مکتبہ فکر کے لوگ وہاں موجود تھے، اور سب کا ایک ہی مدعا تھا کہ ہم سب ایک ہو جائیں، اور اگر انتشار میں بٹے رہیں گے، اختلافات میں بٹے رہیں گے، یہ فرقہ بازی میں اگر پڑے رہے تو ایک ایک کر کے اسی طریقے سے ہم کو ختم کر دیا جائے گا اور ہمارا وجود مٹا دیا جائے گا۔ تو میں نے یہ اشعار وہاں کہے جب، تو لوگوں کی بات سمجھ میں آئی۔ میں نے کہا کہ میں غیر مسلمہ کو بلاتا ہوں ادھر سے، ہیں یہ آپ کی آواز لگاتے ہیں ادھر سے، کمزور عقیدوں نے ڈالی ہے خرابی، اسلام نہ شیعہ ہے نہ سنی نہ وہابی۔ ہم بھی اس بات پر غور کر لیں، ہمارے اندر بھی بڑے معاملات خراب ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ فرقے بندی، یہ گروہ بندی کہاں سے ایجاد ہوئی؟ اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی بتائی تھی پچھلے خطبے میں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عمر فتنوں کا دروازہ ہے، جب تک عمر زندہ رہے اس وقت تک کوئی فتنہ نہیں اٹھا، اور جو بھی فتنہ سامنے آیا اس کو کچل دیا گیا، رون دیا گیا۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہاں سے جو فتنہ اٹھا وہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور کب تک چلے گا یہ اللہ کے علم ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین، جن کی شہادت عظمیٰ تھی، لیکن وہاں سے 4 گروہ الگ الگ وجود میں آئے۔ غور سے سننا بات، ایک گروہ عثمانی، ایک گروہ سبائی، ایک گروہ علی، اور ایک گروہ خارجی۔ اب عثمانی گروہ کون تھا؟ جو صحیح معنی میں حق پر تھے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اسلام میں قصاص ہے نا، بغیر خون خطا حضرت عثمان غنی کو قتل کیا گیا، تو جو گروہ عثمانی تھا
وہ اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ ایک گروہ سبائی تھا، وہی عبداللہ بن سبا جو یہودی یمن کا رہنے والا مسلمان ہوا اور جس نے سب کچھ کرایا، ایک گروہ اس کی طرف ہو گیا۔ ایک گروہ علی، جن کو آج ہم شیعہ کہتے ہیں، عربی میں شیعہ کے معنی ہے جماعت، گروہ، شیعان علی تبھی سے یہ مشہور ہو گئے۔ اور ایک فرقہ خارجی، یعنی نہ وہ عبداللہ بن سبا کی طرف، نہ عثمان غنی کے گروہ کی طرف، نہ حضرت علی کے گروہ کی طرف، انہوں نے کہا ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت مسند پر متمکن ہوئے۔ اس وقت امیر معاویہ ابو سفیان کے بیٹے، جو اللہ کے نبی کے سگے سالے ہوتے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ بنت سفیان، یعنی سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ حضور کے نکاح میں تھی، اور امیر معاویہ ابو سفیان کے بیٹے ام حبیبہ کے بھائی ہیں سگے۔ پہلے ان کے مرتبے کو سمجھ لیں ہم، لوگ ان پر بڑی انگشت نمائی کرتے ہیں۔ امیر معاویہ پر دیکھیے، ایک تو صحابی ہونے کا شرف، صحابی رہے، ایک شرف حضور کے سگے سالے ہونے کا، اور تیسرا شرف گورنر ہونے کا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں بھی ملک شام کے گورنر ہے، اور عثمان غنی ذو النورین کے دور خلافت میں بھی وہ ملک شام کے گورنر ہے۔ اب دونوں خلفاء نے 10 اور 12 22 سال حکومت کی۔ 22 سال جو آدمی گورنر رہا ہو، کوئی مقام تو ہوگا بھائی جی۔ چلیے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ امیر معاویہ نے حضرت علی کے مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد یہ بات کہی کہ آپ ان لوگوں سے انتقام لیں جن لوگوں نے حضرت عثمان کا مرڈر کیا ہے، ان کو عہدوں سے برطرف کریں، معطل کریں۔ بات بالکل رائٹ، صحیح تھی، لیکن حالات اتنے گمبھیر تھے، اتنے ناسازگار تھے کہ حضرت علی اس وقت ان حالات پر کنٹرول نہیں کر پاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بھی کچھ سوچا سمجھا کہ اگر ابھی سے اس بات کو اٹھا دیا گیا تو معاملہ پھر بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا۔ اس کا بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت علی کو ان کے مقابلے میں امیر معاویہ کی مخالفت میں ابھار دیا کہ امیر معاویہ کو گورنری سے معطل کیا جائے، سکون ہو جائے گا۔ بات کو ذرا سمجھ کر چلنا۔ اب چونکہ امیر بن چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی بھی ایک مقام رکھتے ہیں بھائی، حضور کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، سگے صحابی بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، جن کو نبی نے اپنی زبان سے کہا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار بھی ہیں۔ حضرت خالد کو بھی کہا تھا حضور نے سیف اللہ۔ جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید نے ایسی جنگ لڑی
کہ عیسائیوں کے یہودیوں کے انبار لگا دیے، مینار بنا دیے، 8 تلواریں 9 تلواریں ٹوٹی خالد بن ولید کے ہاتھ سے۔ تو اس وقت حضور نے جب سنا کہ خالد کے ہاتھ سے جنگ کے اندر 9 تلواریں ٹوٹ چکی ہیں اور گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ نے اپنی زبان مبارک سے خالد کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہے۔ اور ذرا غور کریں کہ اتنی جنگیں لڑی خالد بن ولید نے، اور کفار کے لشکر میں گھس جاتے تھے لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ بڑی تمنا تھی کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کر دے، لیکن جب آخری وقت آیا، حالت نزاع کا وقت ہے، بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، لوگ عیادت کے لیے پہنچتے ہیں، تو خالد بن ولید رونے لگتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو بڑی قربانی دی ہے اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایسی قربانی آپ نے دی ہے جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ کہا میں رو نہیں رہا ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اتنی جنگیں لڑی اور میری تمنا رہی کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دے، لیکن آج خالد بستر مرگ پر جا رہا ہے، شہادت نصیب نہیں ہوئی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ چلیے اصلی بات پر آ جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں لوگوں نے یہ بات ڈال دی کہ امیر معاویہ کو گورنری سے معطل کر دیا جائے، اس عہدے سے ان کو برطرف کر دیا جائے۔ حضرت علی نے آرڈر کر دیا، امیر معاویہ کو لائن حاضر کر دیا گیا، گورنری کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، خلیفہ کا حکم۔ اب چونکہ جو آدمی 20-22 سال سے گورنر رہا ہو اس کی بھی کوئی پہچان ہوگی، کوئی پہنچ ہوگی، کوئی پکڑ ہوگی۔ مسلمان کچھ حضرت امیر معاویہ کی طرف آ گئے، کچھ حضرت علی کی طرف آ گئے، اور دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نہ ہمیں زبان کھولنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو زبان کھولنے کی ضرورت ہے، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور پھر امیر معاویہ کا ایک عہدہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، کاتب وحی بھی تھے، یعنی جو قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ اس کی کتابت امیر معاویہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں ٹکرا گئی، دونوں کتاب و سنت کے ماننے والے تھے، دونوں نبی کے ماننے والے تھے، دونوں طرف سے طرفین جانبین فریقین، دونوں لشکر موحدین کے تھے۔ کیا کرو گے بھائی؟ اتنا بڑا خون خرابہ ہوا امیر معاویہ کے اور حضرت علی کے مابین، ہزاروں مسلمان دونوں طرف سے مارے گئے، جان اور مال کا اتنا بڑا خسارہ تاریخ گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمیں خاموش رہنے کی ضرورت ہے، اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ علی حق پر تھے، امیر معاویہ حق پر تھے۔ ذرا سی بات میں ہمارا بھی ایمان ادھر سے ادھر چلا جائے گا۔ اور پھر ایک بات اور بتا دوں، حضرت علی میں اور مائی عائشہ صدیقہ میں، امہات المومنین میں، اس کے بعد ایک جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الجمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں۔ مائی عائشہ صدیقہ امہات المومنین اونٹ پر بیٹھ کر گئیں اس میدان میں جہاں جنگ ہوئی تھی، اور بڑے بڑے کبار صحابہ مائی عائشہ کی طرف سے اور حضرت علی کی طرف سے، دونوں طرف سے مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔ بڑا خون خرابہ ہوا، آپس میں دونوں لشکر
کافی تعداد میں مارے گئے۔ لیکن مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، میں اس منبر رسول سے، اس مسجد اہل حدیث محمدی سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان نہ مائی عائشہ پر انگلی اٹھائے گا، نہ کوئی حضرت علی پر اٹھائے گا، نہ کوئی امیر معاویہ پر اٹھائے گا۔ اور اگر تم نے دماغ میں کوئی بھی فطور اس طریقے کا پیدا کر لیا کہ بھئی حضرت علی غلطی پر تھے، وہ صحیح تھے، وہ غلطی پر تھے، یہ صحیح تھے، مائی صدیقہ صحیح تھی یا وہ صحیح تھے، تو پھر گئے کام سے۔ بس خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ میرا جو مقصد ہے بتانے کا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہاں سے جو اختلافات شروع ہوئے عثمان غنی کی شہادت کے بعد، وہ آج تک رکے نہیں ہیں، اور مسلمان ویسے ہی تتر بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فرقہ بندیوں میں ایسے بٹ گئے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو وہابی کہہ رہا ہے، کوئی سنی کہہ رہا ہے، کوئی شیعی کہہ رہا ہے، کوئی مداری کہہ رہا ہے، کوئی جعفری کہہ رہا ہے، کوئی چکرالوی کہہ رہا ہے، کوئی قادری کہہ رہا ہے، کوئی صابری کہہ رہا ہے۔ کتنے فرقوں کے نام لوں میں آپ کو؟ اور حضور نے فرمایا تھا کہ میرے پیارے صحابہ، حضرت موسیٰ کی امت میں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے الا ایک کے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ پر قربان ہوں، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اس فرقے کی نشاندہی تو کیجیے آپ نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ آج جس طریقے پر، جس راستے پر ہیں، جو بھی مسلمان میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنا لے گا وہ فرقہ ناجی ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اور ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، اور کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ نہیں ہو رہے ہیں مسلمان، اور نہ لوگ ہونے دے رہے ہیں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر۔ مسلمانوں، جب تک تم ایک بن کر رہے، جب تک ایک محمدی پلیٹ فارم پر رہے، جب تک دنیا تمہارے زیر نگو رہی اور دنیا نے تمہارے قدم چومے، تم نے اپنے قدموں سے ایران اور فارس جیسی سپر طاقتوں کو روندا، اور وہ وقت آیا کہ مسلمانوں نے نصف صدی میں، صرف 50 سالوں میں پوری دنیا پر اپنی حکومت اور بادشاہت قائم کی۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ بکھر گئے تاروں کی طرح ہم لوگ، فرقہ بندی میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ اہل حدیث کسی بریلوی کو سلام کرنا نہیں چاہتا، کوئی بریلوی اہل حدیث کو سلام کرنا نہیں چاہتا، کوئی دیوبندی اہل حدیثوں پر جہنم کا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی بریلوی بہادیوں پر اور دیوبندیوں پر جہنم کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ بڑے معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کا عامل بنا دے اور توحید پر گامزن کر دے۔ مسلمانوں، تمہیں معلوم ہے تم کون تھے کیا تھے؟ مسلمانوں، تمہیں معلوم ہے تم کون تھے کیا تھے؟ جو چلتے تھے تو آندھی تھے، جو گرتے تھے تو بجلی تھے۔ دیاں زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیزیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی شان تھی، لیکن اس وقت تک یہ شان رہی جب تک مسلمان ایک محمدی پلیٹ فارم پر رہے، جب تک کتاب و سنت کے ماننے والے رہے۔ اور میں یہ بار بار خطبے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کا فرمان ہے، نبی کا ارشاد ہے کہ جب مسلمانوں میں شرک اور بدعت
پیوست ہو جاتا ہے، جب مسلم قوم شرک و بدعت میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ کی غیبی نصرت اور مدد اس قوم سے اور جماعت سے ہٹ جاتی ہے۔ آج وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ شرک و بدعت کی دلدل میں بالکل سر سے لے کر پیر تک ڈوب گئے ہیں، اور پھر یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا کہ جب آگ جلتی ہے، آگ لگتی ہے کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی جنگل میں، تو سوکھے کے ساتھ گیلا بھی جلتا ہے۔ جب ہندو مسلم فساد ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ مولانا عبدالحسیب کون ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، شیری ہیں، مداری ہیں، جعفری ہیں، اور کہتے بھی ہیں کہ میں اس فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، تو اور لگاتے ہیں جم کر کے۔ اچھا مسلمان تو ہے، یہ پولیس والے کہتے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ بے سنی اور بہاوی، شیری، مداری، جعفری، یہ چھوڑ بات، ارے مسلم ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب چلتی ہے ہندو مسلم اور جب آگ لگتی ہے ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے قصبات میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ دیوبندی کی اولاد ہے، یہ شیعہ کی اولاد ہے، یہ شیری کی اولاد ہے، یہ جعفری کی اولاد ہے، یہ چکرالوی کی اولاد ہے، یہ صابری کی اولاد ہے، یہ مکن پوری کی اولاد ہے۔ کس کی اولاد ہے؟ یہ مسلم ہے، مارو۔ اس لیے مسلمانوں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، دلوں سے نفرتیں نکالو، آپس میں بھائی چارہ پیدا کرو، رہو اپنے اپنے پلیٹ فارم پر اگر تمہیں ضد ہے اس بات کی، اور اللہ جس کو ہدایت دے گا وہی آئے گا ہدایت پر۔ ہم تو حق بات پہنچا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، یہ کتاب و سنت کا راستہ ہے جس پر صحابہ چلے، اور جس کے بارے میں حضور نے یہ کہا کہ ما انا وعلیہ اصحابی، آج میں جس راستے پر اور میرے صحابہ ہیں وہی راستہ کامیاب ہے، اور اس پر چلنے والے فرقہ ناجی ہیں، وہی جنتی ہیں، کلہم فی النار۔ اس کے علاوہ اس راستے کو چھوڑ کر جتنے بھی راستے ہیں وہ سب گمراہی کے راستے ہیں، سب جہنم میں جانے والے۔ ہم جبرن تو کسی کو نہیں منوا سکتے، نہ کسی کو جبرن اہل حدیث کر سکتے، نہ مواحد کر سکتے۔ ہاں کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ جس کو ہدایت دے دے۔ حضور نے اپنے چچا کے بارے میں اتنی کوشش کی ابو طالب کے بارے میں کہ آخری وقت ہے، نزاع کا وقت ہے، آپ گئے چاچا کی عیادت کے لیے تو کہہ رہے ہیں چچا یہاں کوئی نہیں ہے، میں ہوں اور آپ ہیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے ہمارا، آپ چپکے سے میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، کل قیامت میں ضامن ہو جاؤں گا، اس بات کی ضمانت لے رہا ہوں کہ میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا، لیکن ان کو قوم کی آر لے گئی۔ سب کچھ اقرار کرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے پوچھا کیا میں صادق اور امین نہیں ہوں؟ کہا بالکل ہے۔ کہا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ کہا بالکل حق ہے۔ کہا میرے اوپر جو قرآن نازل ہوا وہ حق نہیں ہے؟ بالکل حق ہے۔ کہا پھر میرے چچا کون سی بات آپ کو روک رہی ہے؟ ایمان لانے سے، کلمہ پڑھنے سے کون سی بات آپ کو روک رہی ہے؟ تو کیا جواب دیا ابو طالب نے کہ بیٹے قوم کی آر مجھے مار رہی ہے، قوم کے سردار مجھے تانا دیں گے کہ ابو طالب نے آخری وقت میں بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ جنتی روحوں میں ہو جاتی ابو طالب کی روح، گرچہ کلمہ پڑھ لیتے چپکے سے نبی کے کان میں۔ بولا ابو جہل پچھتاؤں گا عمر بھر، بولا ابو جہل پچھتاؤں گا عمر بھر، اے عمر تیرا جانا غضب ہو گیا۔ اس نے بھیجا تھا نا حضور کا سر قلم کرنے کے لیے، اور معاملہ کچھ اس کے اپوزٹ ہوا، آئے تھے حالت کفر میں لیکن گئے واپس پلٹ کر حالت اسلام میں توحید کا چہرہ لے کر کے۔ تلوار چمک رہی تھی، سرداران قریش دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ محمد کا سر قلم کر کے عمر ابن خطاب لاتا ہوگا، لیکن وہاں جب گئے تو دیکھا کہ چہرہ ہی کچھ اور ہے، اور عمر نے للکار کر کہا کہ ابو جہل اور فلاں فلاں تم سب آ جاؤ میرے مقابلے پہ، جن کو اپنی بیویاں بیوہ کرانا ہو وہ عمر کا مقابلہ کرے، جن کو اپنے بچے یتیم کرانا ہو وہ عمر کا مقابلہ کرے۔
بڑے بڑے ظالم اور جابر بیٹھے ہوئے تھے، سرداران قریش، کسی کی ہمت نہیں ہوئی عمر کی ننگی تلوار دیکھ کر کے اور عمر کا توحید کا چہرہ دیکھ کر کے، ایسے مریض ہو گئے تھے توحید کی نسبت سے، اللہ نے ایسا روب ڈال دیا عمر کا کہ کوئی نہیں، بڑے بڑے چھتری وہاں دارالندوا میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن کوئی نہیں اٹھا، اور پھر پلٹ کر آئے، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم لوگ حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہا عمر ہم حق پر ہیں۔ کہا پھر آج سے دار ارقم میں چھپ کر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ عمر کا آج سے اعلان ہے کہ بیت اللہ کے اوپر اذان دی جائے گی اور باقاعدہ بیت اللہ میں باجماعت نماز ادا کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی کو چڑھا دیا گیا، وہ پہلی اذان، اللہ اکبر۔ بلال حبشی کو اللہ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی لہن داؤدی کہ جس وقت بلال حبشی نے جب اذان پڑھی تو مکے کی وادیاں گونج اٹھی، اللہ اکبر۔ اور عمر آیا اسلام کے اندر تو اسلام کو وہ طاقت ملی، خالد بن ولید آیا تو اسلام کو وہ طاقت ملی، علی آیا اسلام کے اندر تو اسلام کو وہ طاقت ملی مسلمانوں کو کہ دنیا نے ان کو سپر مانا، لوہا مان لیا، اللہ اکبر۔ امیر حمزہ آئے اسلام میں، امیر حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ معلوم ہے آپ کو؟ ان کو عربیوں کو شکار کا بڑا شوق تھا، شکار مار کر لاتے، بھون کر اس کا گوشت کھاتے۔ شکار کو گئے ہوئے تھے، ادھر ایک کائنڈ ہو گیا، ابو جہل نے پتھر مارا حضور کے، پھینک کر سر پر لگا، خون کی فوار نکلی۔ بیٹی کو پتہ لگا، خاتون جنت کو، روتی ہوئی آئیں، خون کو روکا اور کہا کہ ابا جان آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہماری ان مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ کہا بیٹی صبر کر، صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ میری بیٹی فاطمہ سن، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی گھر لے آئی اپنے ابا جان کو، شام کا وقت ہے، امیر حمزہ آ رہے ہیں، ابھی حالت کفر میں ہیں، اسلام نہیں لائے۔ ایک لونڈی جو نظارہ دیکھ رہی تھی اس نے بتایا کہ امیر حمزہ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ کیا بات ہوئی؟ آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے سر پر ایسا پتھر مارا ہے کہ خون کی فوار نکلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور فاطمہ کو وہ خون پوچھتے ہوئے دیکھا ہے، صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے، روتے ہوئے دیکھا ہے۔ گھر نہیں گئے، غصہ اتنا بڑھ گیا۔ امیر حمزہ کا بھی ایک مقام تھا، گئے دارالندوا میں بیٹھا ہوا تھا ابو جہل، یہ جہالت کا باپ، یہ شیطان لعین کمینہ، جا کر کے تیر مارا سر پر، نشانے باز تھے، سر سے خون کی فوار نکلتے دیکھا، اور اس کے بعد بھتیجے کے پاس آئے، کہا بیٹے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے، ذرا سنو مسلمانوں۔ تو حضور کیا کہہ رہے ہیں امام کائنات؟ میرے پیارے چچا، میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ آپ نے ابو جہل کا سر پھوڑ دیا ہے، آپ نے میرا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ کہا بیٹے پھر کس بات سے خوش ہوگا؟ میں خوش اس بات سے ہوں گا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ طہارت حاصل کی، غسل کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اللہ اکبر۔ یہ ہاشمی خاندان کا وہ چشم و چراغ ہے جس کی طاقت اور شجاعت اور بہادری کا پورے عرب نے لوہا مانا۔ جب امیر حمزہ اسلام کے اندر آئے تو بڑے بڑے کافروں کو شجاع بہادر بھی لڑکھڑا گئے۔ علی تو پہلے سے آ چکے تھے جی، اور عمر امیر حمزہ کے دوسرے دن، ابھی امیر حمزہ ایمان لائے ہیں اور ادھر نبی کائنات دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ابو جہل میں اور عمر میں جو تیرے نزدیک زیادہ بہتر ہو تو خوب جانتا ہے، اللہ اسلام کی دولت سے اسے سرفراز فرما دینا۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جس کو اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے اس کو دین کی، توحید کی سمجھ دے دیتا ہے۔
اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ اس ابو جہل کے لیے اللہ کا حکم نہیں تھا، نبی کی دعا قبول ہوئی عمر ابن خطاب کے لیے۔ اللہ اکبر، ایک دن پہلے دعا ہو رہی ہے، دوسرے دن عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کر نبی کا سر قلم کرنے آ گئے، اور سر قلم کرنے کیا ہے، خود ہی سر دے بیٹھے آ کر کے۔ اللہ اکبر، یہ امیر حمزہ اور عمر صرف 2-3 دن کے فاصلے سے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ 4 ہستیاں ایسی اسلام کے اندر آئیں، ویسے تو سارے صحابہ جنگجو تھے، بہادر تھے، لیکن امیر حمزہ، عمر ابن خطاب، خالد بن ولید اور علی حیدر، ان 4 ہستیوں نے جو اسلام کو طاقت بخشی اور مسلمانوں کے ساتھ میں جو معاونت اور مدد کی اسلام کے لیے، وہ اپنی نظیر آپ ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور آپ سے ایک وعدہ اور کیا تھا کہ میں رمضان کے تعلق سے ایک بات ضرور کہوں گا آپ سے۔ آج میرا یہ آخری خطبہ ہے، آنے والا کوئی دوسرا عالم آپ کو پھر رمضان کے فضائل اور مسائل کے تعلق سے بتائے گا، لیکن ایک بہت جامع حدیث یا ستہ کی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں بیان کر دوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ تھی، شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ تھی۔ اب عربی کا مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، 31 کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور عربی کا کوئی مہینہ اگر گزشتہ مہینہ 30 کا ہوا ہے تو یہ 29 کا ہوگا، یہ بھی ضروری ہے۔ دونوں مہینے کنٹینیو 30 کے نہیں ہو سکتے، نہ دونوں مہینے 29 کے ہو سکتے کنٹینیو۔ سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم سب لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا، اور آپ نے بہت ہی جامع خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، ان قریب تمہارے اوپر ایک بہت ہی رحمتوں اور برکتوں، فضیلتوں اور سعادتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں تمہارے ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر لکھا جائے گا، اور ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر لکھا جائے گا۔ اور اس مبارک مہینے میں جو آدمی خیر خیرات کرے گا، ایک پیسہ اگر خرچ کرے گا تو 10 گنا، اور 10 سے لے کر 70 گنا، 100 گنا اور 700 گنا تک لکھا جائے گا۔ اور پھر آپ نے ایک میسج سب سے آخر میں یہ دیا کہ مسلمانوں، اس مہینے میں جو اپنے خادموں پر، غلاموں پر، نوکروں پر، ماتحتوں پر رحم اور مربت سے پیش آئے گا تو اللہ اس کے ساتھ میں بھی رحمت اور مربت کا معاملہ فرمائے گا، اس کی لغزشیں معاف فرما دے گا، اس کے گناہ، اس کی کوتاہیاں معاف فرما دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ، سعادتوں کا مہینہ، فضیلتوں کا مہینہ، آپس میں غمخواری کا مہینہ، محبت اور مربت کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی کا مہینہ، ایک دوسرے کو افطار کرانے کا مہینہ، ایک دوسرے کو دسترخوان پر بٹھا کر کھلانے کا مہینہ، ایثار و قربانی اسی چیز کا نام ہے۔ اور اسلام کا یہ سب سے اہم رول ہے، قانون ہے، اصول ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آخری بات یہ کہہ کر آج اس خطبے میں جا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ اس دسترخوان کی خیر و برکت سے بالکل دور ہو چکے ہیں، کیونکہ پہلے میں نے دیکھا تھا میرے یہاں اور بھی جہاں جہاں میں نے امامت کی، لوگ بڑی محبت کے ساتھ میں اپنے گھر سے کوئی گوشت لا رہا ہے، کوئی کوفتے لا رہا ہے، کوئی قیمہ لا رہا ہے، کوئی بھیجا لا رہا ہے، کوئی کچھ، کوئی سبزی، اس طریقے سے جو بھی جس کے یہاں بنا ہے اپنی طاقت وسعت کے مطابق، اور مسجد میں بیٹھ کر لوگ امیر اور غریب سب لوگ افطار کرتے تھے۔ محبتیں بڑھتی تھی۔ بھائی سلام ایک محبت کا جذبہ ہے، محبت بڑھانے کا ایک معاملہ ہے۔ ایسے ہی کھانا کھلانا دسترخوان پر کھانا اور غریبوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا، یہ بھی اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے، لیکن یہ ہمارے اندر سے مفقود ہو چکی ہے۔ امیر کبیر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر دسترخوان پر مرغن غذائیں، شیریں غذائیں اور ہر طریقے کی نعمتوں سے بہرہ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اور غریب بیچارہ ترس رہا ہے اس مہینے میں۔ میرے بھائیو، اللہ نے اگر آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ کو مالدار بنایا ہے، امیر کبیر بنایا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، تو آپ
ایسے لوگوں کو بلائیے مسجد میں کہ جو رمضان کے مبارک مہینے میں اچھی غذائیں نہ کھا پائیں، اچھے پھل فروٹ نہ کھا پائیں، ان کو اپنے دسترخوان پر بلا کر کے اللہ کی رحمتوں سے، برکات سے، فیوز سے آپ بہرہ بر ہو جائیں گے، اور اللہ ہماری نیکیوں کو، حسنات کو قبول فرمائے۔ اور آنے والے 3-4 دن کے بعد جو مہینہ ہمارے اوپر بالکل سروں پر مڈلا رہا ہے، اس کے لیے ہم مستعد اور تیار ہو جائیں، اور کامل اور مکمل طریقے سے بالکل تیاری کے ساتھ انشاءاللہ یقین کے ساتھ آج جائیں گے، یہ عہد کر کے اللہ کے گھر میں کہ اب تک ہم نے روزے نہیں رکھے لیکن صبح کا بھولا شام کو آ جائے بھولا نہیں کہلاتا ہے، اب تک نمازیں نہیں پڑھی لیکن اب رمضان میں انشاءاللہ عہد کریں گے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اور 30 پنجے 150، جی 30 دن اگر آپ نے نماز پڑھ لی نا، 150 نمازیں ہوتی ہیں، 150، تو انشاءاللہ مکمل طور پر پھر آپ نمازی بن جائیں گے، میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ۔ اور میں دعا کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو، سب کو، اور ادھیڑ لوگوں کو، جتنے بھی نماز میں کوتاہیاں برت رہے ہیں، اللہ سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر قائم اور دائم رکھے، اور جو لوگ صاحب فراش ہیں اللہ ان کو شفا کلی شفا اجلا کاملہ عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائی کے سامان مہیا فرما دے۔ اے اللہ جو غیر وطن میں ہمارے بھائی بہن ظالموں کی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، قید و بند ہیں، اللہ اپنی رحمت کاملہ سے بری فرما دے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا عطا فرما، باطل کا مقابلہ عطا فرما۔ رب کریم ہماری کھوئی حکومت، بادشاہت اور عزت اور وقار کو پھر دوبارہ لوٹا دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان پر توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔